ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور احسان اور پیار سے دینی سلسلہ جات جاری اور ساری رہتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہ کسی شخص میں نیکی کرنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ جل جلالہ جسے چاہتے ہیں اس کی طلب پہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور اس کی طلب پہ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ وللہ الحمد والشکر، الامین اکیڈمی کی طرف سے مختلف سلسلہ جات جاری اور ساری رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی، کورسز کی شکل میں بھی، اور مختلف پلیٹ فارمز پہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ ہمارا اس رمضان المبارک میں خلاصہ قرآن کا سلسلہ چلا، بہت مقبول ہوا۔ ائمہ حضرات نے الحمدللہ اس کو سن کر، سماعت کر کے، PDF سے مطالعہ فرما کے آگے لوگوں تک بھی اس خلاصہ قرآن کو پیش کیا۔ اور اس سے گزشتہ سال ایک اور سلسلہ درس حدیث کے نام سے جاری اور ساری ہوا، اس میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ جو سننے والے تھے، پھر آگے جو سنانے والے تھے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ ابھی اس سال رمضان المبارک میں ہی ہم نے اعلان کر دیا تھا اور کچھ تھوڑی سی ریکارڈنگ کروا بھی دی تھی، اور اس سال کا جو 2020 کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف سے ہم احادیث کا انتخاب کریں گے۔ بخاری شریف جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو جو مقبولیت دی، اور اس میں جو اصح کتب اور اتفاق علماء اور جمہور ہے وہ آپ تمام حضرات جانتے ہی ہیں۔ 7563 یہ احادیث ہیں مقررات ملا کے، اگر اس میں سے 1000 بھی سلیکٹ کریں، 1000 بھی اگر انتخاب کریں تو 3 سے 4 سال چاہیے کہ روزانہ کی ایک حدیث ہم درس قرآن اور درس قرآن کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یا مستقل طور پر درس حدیث بھی دے سکتے ہیں۔ یقیناً یہی بات ہے کہ ہمارے پاس خالص اور مکھن مواد موجود ہے، ہمارے پاس خالص اور مکھن مواد موجود ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو یقیناً یہی ہے کہ ہمارے مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ ہم قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے مکھن مزاج اور ماخذ سے جب بات کریں گے تو بہت سے اختلاف ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ حدیث سے محبت بھی نصیب فرماویں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے یہ مبارک الفاظ ہیں جن کو ہم سنیں گے، اور اس سے جو ملنے والی روشنی ہے اس کو اپنے آپ کو بھی منور کریں گے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو پہنچائیں گے بھی ضرور۔ تو کوشش یہ بھی رہے گی کہ سند میں جو نام آتے ہیں، سند میں جو نام آتے ہیں، کیا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جو کڑیاں ہیں، ان کڑیوں میں نام استعمال ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نقاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصحیح اور صحت کے حوالے سے اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، صبح و شام ان کی انہی کاموں میں لگتی تھی، تو وہ نام بھی مبارک ہیں۔ تو سند بھی ہم پڑھا کریں گے، اور سند کے نام بھی پڑھا کریں گے، اور متن بھی پڑھا کریں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تھوڑی سی ہم تشریح کر دیا کریں گے۔ مختصر سا یہ درس بخاری کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہونے لگا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ضرور بضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں گے۔ ایک چیز مد نظر رکھیے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے تقریباً 16 سال لگائے۔ طہارت و تقوی، کمال بھی، روحانی بھی، اعمال بھی، اور حلت حلال کھانے کے اعتبار سے احتیاط بھی، اور ہر حدیث کے ساتھ ان کا جو طہارت اور محبت والا معاملہ تھا وہ بھی۔ تو اسی محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش تو یہ کریں کہ ہم جب بھی درس حدیث سنیں یا درس قرآن سنیں، نورانیت مکمل لینے کے لیے باوضو رہیں۔ ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہنا روزی کو اور رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور ہر وقت طاہر اور پاکیزہ رہنا مسلمان کا شیوا ہے۔ تو باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کے ہم اس کو سنا کریں گے تو اس کی نورانیت بڑھ جائے گی۔ گو جائز ہے کہ ہم ویسے بھی سن سکتے ہیں، اہتمام اسی چیز میں ہے کہ
کہ ہم اگر باوضو سنیں گے تو نورانیت اور طہارت کا اعلیٰ درجہ، جس طہارت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا، اسی اہتمام کے ساتھ ہم سنیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اس سے نوازیں گے۔ آج کی اس تمہید کے ساتھ ایک حدیث اور اس کا ترجمہ صرف ہوگا، پھر آئندہ انشاءاللہ العزیز اس کے مکمل سلسلے اور اس میں تشریحی بات پہ بھی تفصیلی بات اور مختصر بات ہو جایا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا نام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ملی اس کی ابتدا کیسی تھی اور کس کیفیت کی ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے وہ یہ کہ جو احادیث وہ جمع فرمانا چاہتے ہیں، جس باب کو وہ جمع کرتے ہیں، اس سے پہلے اس سے متعلق جو قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں وہ بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اسی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث اپنی کتاب میں سب سے پہلے لائے ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے جو نیت کا اعمال کے ساتھ تعلق ہے اس کو بیان کیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار اور محور اور جو چکی گھومتی ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی اللہ کی رضا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور اعمال کی، تو اپنا گھر چھوڑنا کام آئے گا، ہجرت کرنا کام آئے گا۔ اگر اللہ کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا کہ گھر بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، اپنے جذبات بھی چھوڑے، اپنی زندگی کا تمام ورثہ بھی چھوڑا، لیکن نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آیا تو اتنی بڑی قربانی بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کی نیت جو ہجرت کی ہے دنیا کی طرف تو وہ دنیا کو پالے گا، یا اس کی نیت یہ ہے کہ میں کسی عورت سے نکاح کروں تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جو اعمال کی نیت ہوگی اس کو اس نیت کے اوپر، جیسی دوسری جگہ پہ آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے کہ عمل کرتے ہوئے اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن جب نیت صاف ہوگی تو اس نیت کی بنیاد پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ نیت صاف منزل آسان۔ مطلب بھی یہی ہے کہ تمام معاملات میں اپنا من اگر صاف ہے تو اللہ کی برکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی پہلی اینٹ اور پہلا قطرہ، پہلا قدم اور پہلا حرف، پہلا نقطہ ہی اسی بنیاد پہ ہے کہ اپنے من کو صاف کر لیں، سب کے لیے درست کر لیں، تو اللہ جل جلالہ یہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔